علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند نذرانۂ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، تربیت اولاد کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہیں۔ چھوٹے بچوں کی ابتدائی عمر اور ان کی زندگی کے ابتدائی سال یہ باقی پوری زندگی کے لیے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ چھوٹے بچے بچپن میں ان کو جو کچھ تعلیم اور تربیت دی جاتی ہیں وہ ان کے ذہن اور دماغ پر نقش ہو جاتی ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں بچپن میں بچوں کے ابتدائی سالوں میں تعلیم و تربیت، اخلاق و عادات کی درستگی کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ اس سلسلے میں فارسی کا ایک قول ہے، خشت اول چون نہد معمار کج، تا سریا می رود دیوار کج، یعنی جب پہلی اینٹ ہی بنیاد میں ٹیڑھی رکھی جائے گی تو دیوار آسمان تک بھی آپ بلند کر لیں وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ تو انسانی زندگی میں بچپن کے ابتدائی سال یہ پوری زندگی کے لیے اس کے اخلاق کے حوالے سے، اس کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے بہت بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، اور عام طور پر مسلم معاشرہ اپنے بچوں کے ابتدائی سالوں میں تربیت سے بڑی حد تک لاپرواہی اور غفلت برت رہا ہے، اور یہ کہہ کر کے اپنا دامن چھڑا لیتے ہیں کہ چونکہ ابھی بچپنا ہے تو اس لیے بڑا ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ تو آپ نے شیخ سعدی کی وہ مثال بارہا سنی ہوگی کہ جب تک پودا چھوٹا ہے آپ اس کو جدھر موڑنا چاہیں موڑ جائے گا، لیکن جب وہ تناور اور مضبوط درخت ہو جائے گا پھر آپ چاہیں گے کہ اس کو موڑ دے تو آپ چاہتے ہوئے بھی اس کو موڑ نہ سکیں گے۔ تو زندگی کا ابتدائی مرحلہ 2 سال کے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے۔ تعلیم اور تربیت کے اعتبار سے وہ عرصہ بہت اہم ہوتا ہے۔ ہمارے نبی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا، افتحوا علی صبیانکم اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو
سب سے پہلے جو لفظ اس کی زبان سے ادا کراؤ وہ کلمہ طیبہ ادا کراؤ، اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے کہلواؤ۔ اب یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ جب ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ اب بچے کی زبان کچھ بولنا چاہتی ہیں، تو اس وقت ہم پر لازم ہے کہ جو بھی بچے کی طرف متوجہ ہو، ہر کوئی بچے کی طرف دیکھ کر کے کلمہ طیبہ پڑھے۔ ماں اٹھائے تو ماں بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تلاوت کریں، ادھر بھائی اٹھائے، بہن اٹھائے، باپ اٹھائے، پھوپھی، خالہ، گھر کے اندر ایک ایسا ماحول بنایا جائے کہ جس ماحول کے زیر سایہ بچے کی زبان جب کھلنے لگے تو ہر سمت سے اس کو ایک ہی آواز آئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر یوں اس طریقے سے ہم نے اپنے بچوں کو یہ ماحول دیا اور گھر کے اندر ہم نے کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کر دیا بچے کے سامنے، تو انشاءاللہ الرحمن یہ بچہ سب سے پہلے زبان کھول کر پڑھے گا تو کلمہ طیبہ پڑھے گا، اور پھر وہ ابتدائی وقت کا کلمہ طیبہ اس ماحول میں اگر اس کے ذہن و دماغ میں نقش ہو گیا تو پھر آپ امید رکھیں کہ اگر اس کو بچپن کا یہ ماحول ملا اور اس کی زبان سے پہلا کلمہ ہی کلمہ طیبہ جاری ہوا تو اب یہ کلمہ آخری سانس تک اس کی زبان پر جاری رہے گا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا وَلَقِّنُهُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ، یہ کلمہ طیبہ جو آپ نے بچے کو بچپن میں چاروں طرف سے ماحول دے کر اس کی زبان پر جاری کرایا، اب ہمارے آقا فرماتے یہی بچہ جب 80 سال کا بوڑھا ہو گیا، اب یہ چار پائی پر لیٹا ہوا ہے، اس کی سانس اکھڑ رہی گئیں اور اب یہ دنیا سے آخرت کی طرف سفر کرنے والا ہے، تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اب پھر تم میں سے پرہیزگار شخص اس کے قریب بیٹھ کر کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کر دیں، اس کو پڑھائے نہیں، اس کو تلقین کریں، یعنی اسے نہ کہیں کہ تم پڑھو، کیونکہ اس وقت کا معاملہ بڑا سخت ہوتا ہے، ممکن ہے کہ اس وقت اس کی زبان پر آپ پڑھانے جائے تو وہ جاری نہ ہو سکے، اور اس بارے میں حضور صدر الشریعہ فرماتے ہیں مرتے وقت معاذ اللہ اس کی زبان سے کلمہ کفر نکلا تو کفر کا حکم نہ دیں گے، اسے کافر نہ کہیں گے، کیونکہ ممکن ہے موت کی سختی میں عقل جاتی رہی ہو اور بے ہوشی میں یہ کلمہ نکل گیا ہو، اور بہت ممکن ہے کہ اس کی بات پوری سمجھ میں نہ آئی کہ ایسی شدت کی حالت میں آدمی پوری بات صاف طور پر ادا کر لے دشوار ہوتا ہے۔ تو اب اس وقت کئی لوگ چونکہ پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تو حکم ہے تلقین کا، یعنی چاروں طرف اس کے بیٹھ کر کے آپ کو خود پڑھنا ہے۔ اب ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں بچپن کے ابتدائی وقت میں آپ نے چاروں طرف سے کلمہ اتنا پڑھا کہ بچے کی زبان کھلتے ہی پہلا لفظ اس کی زبان سے اللہ یا کلمہ طیبہ نکلا، اور پھر اس کے موت کے وقت آپ نے قریب بیٹھ کر کلمہ طیبہ پڑھا اور وہ پڑھ گیا، تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ أَوَّلُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَآخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ عَاشَ أَلْفَ سَنَةٍ، سرکار فرماتے جس کا پہلا کلام کلمہ طیبہ ہو گیا اور جس کا آخری کلام کلمہ طیبہ ہو گیا ثُمَّ عَاشَ أَلْفَ سَنَةٍ،
پھر وہ 1000 سال تک بھی زندہ رہا، ما سئل عن ذنب واحد، تو پھر قیامت کے دن کسی گناہ کے بارے میں اس سے سوال نہیں ہوگا۔ آپ غور فرمائیں کہ یہ کتنی اہم بات ہے، یعنی اس کا آغاز اور اس کا اختتام، اس کی شروعات اور اس کا ختم ہونا، یہ دونوں اگر کلمہ طیبہ کے ذریعہ ہو جاتے ہیں تو اس کی برکتیں 1000 سال پر حاوی ہو جاتی ہیں، اور اگر درمیان میں چھوٹے موٹے گناہ بھی اس سے ہوتے رہیں تو ابتدا اور انتہا کے کلمے کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن آج پوزیشن ہمارے معاشرے کی یہ ہے کہ جب ہمارا بچہ بولنا چاہتا ہے تو ہم اس کو CAT کیٹ پڑھاتے ہیں، ہم اس کو ABC پڑھاتے ہیں، ہم اس کو 1 2 3 وغیرہ پڑھاتے ہیں، ہم اس کو پاپا اور ٹاٹا وغیرہ کے لفظ سکھاتے ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں ایسے جو اس حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے اپنے بچے کو ابتدا میں ایسا ماحول فراہم کریں کہ اس بچے کی زبان سے پہلا کلمہ طیبہ جاری ہو۔ یاد رکھنا، ہم بحیثیت مسلمان آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ہماری یہ دنیا کی زندگی ایک کھیتی ہے، اس کی فصل تو ہمیں مرنے کے بعد کاٹنی ہے۔ یہ دنیا تو ہمارے لیے دارالعمل ہے، ہمارے لیے دارالجزا تو آخرت ہے۔ اور کتنا سستا سودا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا کہ تم کوشش کرو بچوں کی تربیت میں کہ پہلا کلمہ طیبہ جاری کراؤ، تو اس کی برکت سے آخری بھی یہ میسر آئے گا، اور پھر دونوں جانب اگر کلمہ طیبہ آ گیا، ما سئل عن ذنب واحد، اللہ درمیان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس لیے کوشش کرو اس چیز کی کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی تربیت کے لیے ایسا ماحول بناؤ گھر میں کہ جو بھی بچے کو اٹھائے کلمہ طیبہ پڑھیں، اور اس کے کانوں سے جو سماعت ٹکرائے، جو آواز ٹکرائے، وہ کلمہ طیبہ کی ہو۔ اس سلسلے میں بزرگان دین کی زندگی میں ایسی بہت ساری باتیں ملے گی۔ ایک بات میں آپ کو سناؤں، سیدنا سہل بن عبداللہ تستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری عمر ابھی 3 سال کے قریب تھی، اور میں اپنے ماموں سیدنا محمد بن سوار کے گھر رہتا۔ میں رات کو جب بھی بیدار ہوتا تو میں اپنے ماموں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا۔ ایک دن میرے ماموں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا تم اس اللہ کو یاد نہیں کرو گے جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ ماموں جان میں اللہ کو کیسے یاد کروں؟ کہا میں تمہیں چند لفظ سکھاتا ہوں، وہ لفظ تم نے روزانہ سونے سے پہلے زبان ہلائے بغیر دل سے پڑھنے ہیں۔ کہا وہ کون سے لفظ ہیں؟ کہا وہ 3 لفظ یہ ہیں، اللہ معی، اللہ ناظر الی، اللہ شاہدی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ میرے ساتھ ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ میرا گواہ ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں نے یہ کلمات سیکھ لیے اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے زبان ہلائے بغیر دل سے 3 مرتبہ پڑھتا۔ کچھ دنوں کے بعد ماموں نے کہا اب 7 مرتبہ پڑھو، پھر کچھ دنوں تک 7 مرتبہ پڑھا، پھر کہا اب 11 مرتبہ پڑھو۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں 1 سال تک پڑھتا رہا، یہاں تک کہ اس لفظ کے پڑھنے سے مجھے لذت آنے لگی، مجھے مٹھاس محسوس ہونے لگی، مجھے اس کے اندر چاشنی اور اس ذکر کی طرف میرا دل رغبت کرنے لگا۔ یہاں تک کہ 1 سال مکمل ہوا تو ماموں جان نے مجھے پھر کہا بیٹے اب تمہیں آخری سانس نکلنے تک یہ وظیفہ ہمیشہ جاری رکھنا ہے۔ اور پھر جب ایک عرصہ گزر گیا میں پڑھتا رہا تو پھر ماموں جان نے مجھ سے کہا بیٹا اگر اللہ کے بارے میں ہمارا یہ یقین ہو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے،
اور اللہ ہمارا گواہ ہے، تو کیا یہ پڑھتے ہوئے، یہ جانتے ہوئے اس کی نافرمانی کی جا سکتی ہے؟ تو حضرت سہل بن عبداللہ تستری کہتے ہیں میرے ماموں نے پہلے تو مجھے وظیفہ سکھایا، اور چونکہ وہ عربی جانتے تھے تو انہیں مطلب بھی پتا تھا کہ اللہ معی کا معنی ہے اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ ناظر الیہ کا معنی ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ شاہدی کا معنی ہے اللہ میرا گواہ ہے۔ حضرت سہل کہتے میرے ماموں نے مجھے اتنا پڑھایا کہ پہلے مجھے اس کا عادی بنا دیا، اور پھر مجھے کہا بیٹا جس کا یقین ہو کہ اللہ اس کے ساتھ ہے، اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اللہ اس کا گواہ ہے، وہ گناہ کیسے کر سکتا ہے؟ بس 3 سال کی عمر میں سکھائی ہوئی یہ تربیت وہ رنگ دکھاتی ہے کہ سہل بن عبداللہ تستری کو اللہ کے ولیوں کی صف میں شامل کرا دیتی ہے۔ ان کی اس طریقے سے تربیت ہوئی، اور اس تربیت کے زیر سایہ جب وہ آگے بڑھے تو اللہ رب العزت نے ان کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ اس لیے یاد رکھیں بچوں کی تربیت کے سلسلے کے اندر سب سے بنیادی چیز جو ہیں وہ والدین کا کردار ہے، وہ ماں باپ کی تربیت ہیں، وہ گھر کا ماحول ہیں۔ آپ جیسا بچے کو بنانا چاہتے ہیں ویسا ماحول فراہم کر دیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ بچہ متقی بنے، آپ متقی بن جائیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ بچہ پرہیزگار بنے، آپ پرہیزگار بن جائیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ بچہ قرآن کی تلاوت کرنے والا بنے، آپ قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جائیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ بچہ ماں باپ کا فرما بردار رہے، آپ خود ماں باپ کے فرما بردار بن جائیں۔ تو یاد رکھیں ماں باپ کی زندگی ایک آئیڈیل، ایک نمونہ اور ایک کردار ہوتا ہے اولاد کے سامنے، وہ دیکھ دیکھ کر کے اپنی زندگی سنوارنا چاہتے ہیں اور سیکھتے چلے جاتے ہیں۔ تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اولاد کے لیے ایسا ماحول فراہم کریں، ورنہ پھر اگر باپ بچوں کے سامنے سگریٹ پیے گا یا اس طرح کا نشہ کرے گا اور بچے کو روکے گا تو بچہ سمجھے گا کہ اس میں ضرور کوئی فائدہ ہے، جبھی تو میرے والد صاحب پی رہے ہیں اور مجھے روک رہے ہیں۔ اور کبھی کبھی یوں بھی سننے میں آتا ہے کہ گھر میں بیٹھ کر پکچر دیکھ رہے ہیں اور کوئی ایسا مرحلہ آ گیا جو باپ بیٹے کو نہیں دکھانا چاہتا، وہ کہتا ہے بیٹے چلے جاؤ تم دوسرے کمرے میں، ابھی تمہاری عمر نہیں ہوئی ہے۔ تو پھر بچہ سمجھتا ہے کہ میری عمر ہوگی تب میرے لیے یہ چیز دیکھنا صحیح ہوگا۔ تو یہ ایک ماحول گھر کا جو ہوتا ہے وہی بچوں کے ذہنوں کو پروان چڑھاتا ہے اور ان کے ذہنوں کے اندر صحیح غلط حق باطل خیر اور شر کی تصویر نقش کرتا ہے۔ تو ہم اپنی اولاد کو اگر نیک دیکھنا چاہتے ہیں، اور ضرور ہماری خواہش یہ ہونی چاہیے کہ اولاد نیک بنے، چونکہ اسلام میں نیک اولاد صرف دنیا ہی میں ماں باپ کا سہارا نہیں بنتی، اسلام میں نیک اولاد پل صراط پر بھی اس کے لیے نیکی کا سہارا بن جاتی ہے۔ اس لیے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں ہمیں آگے اپنی کوششیں جاری رکھنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کے احکام کے مطابق اپنی اولاد کی دینی تربیت کی توفیق عطا فرمائیں۔ دوستان محترم، ایک اعلان ہے، وہ میرے ہاتھ میں دلائل الخیرات شریف ایک کتاب ہے، گجراتی زبان میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے اور اس کے محرر لکھنے والے حضرت سیدنا محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اور یہ کتاب بہت بابرکت ہے۔ اس کتاب کا روزانہ پورا پڑھنا کا حکم نہیں ہے، روزانہ ایک ایک منزل، درود شریف کی کتاب ہے، روزانہ ایک منزل پڑھنے کا حکم ہے۔ تقریباً اس میں 10 منٹ کے لگ بھگ کا وقت لگے، مگر اتنی بابرکت کتاب ہے کہ یہ کتاب گھر میں رہے اور پڑھی جائے تو وہ گھر حادثات سے محفوظ رہتا ہے، اور پھر یہ کہ اس کے پڑھنے والے کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ اور کئی اللہ کے ولیوں نے اس کتاب کو پابندی سے پڑھا اور انہیں اپنے نبی کا دیدار بھی نصیب ہوا۔ یہ بہت اہم کتاب ہے، تو اس کتاب کو آپ اسلامک ویلفیئر مشن کی جو آفس ہے ہماری علامہ شبیر پٹیل صاحب کی، آپ وہاں سے اس کو
بغیر قیمت کے فری میں حاصل کریں، مگر آپ اس کو پڑھیں ضرور، ایسا نہ ہو کہ پھر لے جائیں اور طاق کی زینت بنا کر رکھ دیں۔ اب تو چونکہ لوگوں کا ماحول بھی ایسا بن گیا کہ لوگ یہ چاہتے ہیں قرآن یا کتابیں وغیرہ لا کر مسجد میں رکھ دیں، لوگ پڑھیں اور ان کے باپ بخشے جائیں، ان کے مرحوم بخشے جائیں، آپ کیا کریں گے؟ تو یہ ہمارے لیے قابل افسوس بات ہے۔ کل یہی چیز ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ کرنے والی ہے، چونکہ ہم ان کو وہی تو دکھا رہے ہیں کہ ہم نے لا کر ایک پیٹی ابا کے نام کی رکھ دی ایصال ثواب کی، اب مسجد میں تو ہزاروں پیٹیاں پڑی ہوئی ہیں، پتہ نہیں تمہارا نمبر بھی آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، یا دیمک چاٹ کر ختم کر دے اور اسے لے جا کر قبرستان میں دفن کرنا پڑے۔ تو اس لیے غور کیجئے اپنے آپ پر، میں یہ کہتے ہوئے اپنے آپ پر غور کر رہا ہوں، آپ اپنے آپ پر غور کیجئے، جیسا کرو گے ویسا کیا جائے گا، کما تدین تدان۔ اس لیے اولاد کی تربیت پر بھی توجہ دیں اور ان کتابوں کو پڑھنے کی کوشش کریں اور اپنی اولاد کو بھی پڑھنے کی تلقین کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ علم دین پھیل سکے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔